اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ وہ ذات ہے جو غنی بھی ہے اور حمید بھی۔ غنی کا مطلب بے پرواہ، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ حمید کا معنی قابل تعریف۔ تو اللہ نے ہمیں اس آیت میں بتایا کہ ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، سب سے زیادہ عزت والی مخلوق، اور انسان کو عزت دے کے یہ بتایا کہ تم نے صرف میرے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ کسی اور کے سامنے جب انسان جھکتا ہے تو اس جھکنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے جس سے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اور ایک قسم ایسی ہے جس سے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کی عزت اللہ کی نظر میں گر جاتی ہے۔ ایک جھکنا جس سے انسان اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے وہ ذلت اور کسی اور کے سامنے وہ انکساری جو عبادت کہلاتی ہے، یعنی کسی اور کی عبادت پہ آ جانا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے سامنے کسی کی ایسی تعظیم کرنا کہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں لہو سلطۃ غیبیۃ، اس کو ایک غیبی قدرت حاصل ہے، جس قدرت کے ذریعے یقدر بها علی النفع والضرر بغیر السبب، کہ وہ بغیر کسی سبب کے میری مدد کر سکتا ہے، مجھے نفع پہنچا سکتا ہے یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب کسی کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ یہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نفع، اور یہ فائدہ اور نفع کسی لاجک کے تحت نہیں، ویسے ہی جب چاہے پہنچا سکتا ہے، اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم عبادت کہلائے گی۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، تو یہاں عبادت کا مطلب سمجھیں۔ عربی میں عبادت جو ہے نا، جو قرآن میں حدیث میں عربی میں عبادت مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غلامی، عبادت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ غلامی۔ تو صرف غلام بننے سے آدمی شرک تھوڑی ہو جاتا ہے، مشرک تھوڑی ہو جاتا ہے کسی کا غلام بننے سے۔ غلامی تو جو کمپنی کے ملازم اپنے باس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، خادم اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے۔ تو عبادت کا لفظی ترجمہ تو ہے غلامی، لیکن عبادت جب ہم کسی کی کر کے مشرک بن جاتے ہیں تو اس میں صرف اس سے غلامی مراد نہیں ہوتی۔ اصل میں آج کل نا توحید ہی کو ڈیفائن نہیں کیا جا رہا کہ توحید کہتے کس کو ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، تو بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں معاشرے میں۔ بعض لوگوں نے ہر چیز کو شرک کہنا شروع کر دیا، کیونکہ توحید کا لفظ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں تو انہوں نے فتوے جھاڑنا شروع کر دیے۔ جو بھی کسی کی تعظیم کرے گا اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ مشرک۔ اور بعض لوگوں نے اتنی تعظیم شروع کر دی کہ مشرک بھی ہو گئے، مگر ان کا وضو بی بی تمیزہ کا وضو ہے۔ وہ توحید کی جتنی مرضی دھجیاں اڑا دیں، ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے۔ بی بی تمیزہ کا وضو سنا ہے؟ بی بی تمیزہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، تو مسجد کے قاری صاحب نے اس کو کہا نماز پڑھا کرو، اس نے کہا وضو نہیں آتی، تو انہوں نے کہا چلو وضو کا طریقہ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ تو بی بی تمیزہ کو مکمل وضو کرایا انہوں نے کہ ایسے کرتے ہیں، مکمل وضو کرا کے سفر پہ چلے گئے۔ 8-10 سال کے بعد قاری صاحب واپس آئے، بی بی تمیزہ سے پوچھا نماز پڑھ رہی ہو؟ کہا الحمدللہ 10 سال میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی۔ بھائی وضو بھی کرتی ہو؟ وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے۔ تو یہ 10 سال سے بی بی تمیزہ کے 6 بچے ہوئے، اس میں بھی وضو نہیں ٹوٹا ان کا۔ تو یہ بڑا پاورفل وضو ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض لوگوں کی توحید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ مدد بھی ہے، یا غوث اعظم بھی مدد، اور علی بھی مشکل کشا، اور فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی حاجت روا، ساری دنیا سے مدد مانگیں گے، اور یہ نظریہ رکھیں گے ہم جہاں بیٹھے ہیں جدھر سے نبی کو پکاریں، نبی ہماری پکار سنتے ہیں، ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی پاورفل توحید ہے کہ یہ کچھ بھی کرتے رہو، یہ توحید ان کی ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو یہ اس سے تو بی بی تمیزہ کا وضو ہو گیا یہ۔ تو افراط و تفریط، غلو ہے۔ بعض لوگ توحید کے معاملے میں ایسے سینسٹیو ہیں کہ ان کی نظر میں ہر ایک کیا ہے؟ مشرک ہے۔ وہ اگر کسی کو دیکھیں گے نا اپنے پیر صاحب کے جوتے اٹھا رہا ہے تو وہ بھی گویا مشرک ہے، اس نے تعظیم کی۔ کسی بزرگ کا ہاتھ چوم رہا ہے تو وہ بھی مشرک۔ فضائل اعمال کی کرامتیں جو ہے وہ بھی کیا ہیں؟ حالانکہ وہ کرامتیں ہیں
کرامت تو توحید کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ہاتھوں یہ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ کی توحید کی دلیل ہے, قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ نے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ یہ بھی کر کے دکھا دیا. یہ تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے, بزرگ کی قدرت کی تھوڑی دلیل ہے. لیکن اس کو بھی انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ شرک. فضائل صدقات بھی شرک, فضائل اعمال بھی شرک. مگر یہی کرامتیں جب بخاری اور مسلم کے محدثین اور راویوں سے صادر ہوں تو وہاں کوئی کلپ مارکیٹ میں نہیں آئے گا. چپ, ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں کوئی بزرگ کی کرامت ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو ڈمکانا ہو گیا, تو وہ شرک. لیکن وہی کرامت کسی ایسے محدث سے منقول ہو جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہو تو کوئی کلپ ان لوگوں کا مارکیٹ میں نہیں آئے گا. چپ ہو جاتے ہیں, منافق ہیں. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں کوئی سامنے بیٹھے گا تو بات کرے آدمی. بیٹھتے ہی نہیں کم وقت سامنے کبھی نہیں بیٹھیں گے. تو کرامت شرک نہیں ہوتی, کیونکہ کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. بزرگ کی طرف مجازن نسبت کی جاتی ہے. معجزہ اصل میں اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. معجزے کی نسبت پیغمبر کی طرف مجازن ہوتی ہے, حقیقتاً نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے احیی الموتیٰ, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. حالانکہ ہمارا یہ نظریہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے, نہ کر سکتے تھے, یہ طاقت کسی بشر میں ہے نہیں. لیکن حضرت عیسیٰ کی طرف مردوں کو زندہ کرنے کی نسبت یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ حقیقی نسبت نہیں ہے. اللہ زندہ کرتا تھا, زبان حضرت عیسیٰ کی استعمال ہو رہی ہے تو مجازن ان کی طرف نسبت کر دی. تو بعض لوگوں کو شرک کے فتوے لگانے میں ماسٹر, اور بعض ایسے کہ ان کی توحید بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح, وہ ٹوٹنے کا نام لے گی نہیں. تو میں اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کون سی تعظیم ایسی ہے جو عبادت کہلاتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کسی کے سامنے ایسی تواضع, ایسی انکساری اور ایسی ذلت, کسی ایسے کے سامنے جس کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ میرے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے اور نفع اور نقصان پہنچانے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں, مثال کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں, دو زانوں